بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ دوزخ کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو سخت مزاج نہ ہو، نرم مزاج ہو، اخلاق میں نرمی ہو۔ تو جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ اس کے اخلاق درست ہوں، مزاج میں سختی نہ ہو بلکہ نرمی ہو، تو دوزخ کی آگ ایسے شخص پر حرام ہے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ نرم مزاجی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو قریب کرتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بیان فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اگر آپ کے اندر نرم مزاجی نہ ہوتی، آپ جو ہے سخت بات کرنے والے ہوتے، آپ کا مزاج سخت ہوتا، تو پھر یہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھا کرتے، آپ کی باتیں نہ سنتے۔ آپ کی خوش اخلاقی، نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور پھر آپ کی باتوں کو سن کر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ خوب تر معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا قرض تھا، کچھ اشرفیہ تھی آپ کے ذمہ قرض میں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے اوپر سختی کرنے لگا کہ مجھے میرا قرض لوٹاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ابھی تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، پھر تو میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب یہ معلوم ہوا تو صحابہ کرام اس یہودی کے اوپر سخت انداز میں غصے کی حالت میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، میں کسی معاہد یا غیر معاہد پر ظلم نہیں کر سکتا، تو چونکہ اس کا میرے ذمے قرض ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو آپ کو جو ہے بندک بنا لیا ہے، آپ کو قیدی بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا میرے ذمے حق ہے، جب تک میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں تو یہ مجھ سے اس طرح معاملہ کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام ایک دن اس کے ساتھ رہے اور پھر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوں گے اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہوگی اور وہ نرم مزاج ہوں گے۔ میں تو آپ کی صفت دیکھنے کے لیے غصہ کر رہا تھا، میں نے آپ کے اندر وہ تمام صفات جو تورات کے اندر موجود تھی وہ تمام میں نے پائی ہیں، لہذا میں اب آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ایسے شخص کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ دوزخ پر حرام ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، نرم مزاجی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی منصب آ جائے یا مال و دولت آ جائے تو پھر وہ غریب کے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر نرمی لانی چاہیے۔